السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ناظرات، شاہدین، شاہدات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں نور قرآن سے منور کرے، اللہ عز و جل علوم قرآن سے مالا مال فرمائے۔ آئیے تفسیر القرآن سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتے ہیں، پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں کے قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں کے قدم بار بار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا
کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کی گردش
اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے دو روایتیں موجود ہیں کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ امام ابن جریر طبری نے اپنے تفسیر میں نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو اس پر مکہ کے قریش نے کہا کہ ایک معبود لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نازل فرمائی۔ یعنی جب وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یعنی ایک خدا ہے، توحید کا بیان ہوا، تو کفار قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ آپ ایک خدا کے تعلق سے باتیں کرتے ہو، جبکہ ہم نے 360 خدا بنا کے رکھے ہیں، اللہ کے پارٹنرز بنا کے رکھے ہیں، اور سب کے کچھ نہ کچھ کام ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق۔ ان کا جو پارٹنر تھا، خدا تھے 360، ان میں سے کسی کی ذمہ داری پانی برسانے کی تھی، کسی کی ذمہ داری ہوا کے تعلق سے تھی، اور کسی کی ذمہ داری دریا پر تھی، اور کسی کے ذمہ داری کھیتیوں پر تھی، کب پھل اگے اور کب کس طریقے سے اس کا فیصلہ ہو۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ایک بت کے تعلق سے منسوب کر رکھا تھا۔ تو ان کی سوچ یہ تھی کہ جب ہم نے اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں، اور نظام کا حال یہ ہے کہ جو پانی پر، بارش پر جو خدا متعین ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، چونکہ کبھی زیادہ بارش ہوتی ہے، کبھی کم بارش ہوتی ہے، اور کبھی سالوں بارش نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ اور کھیتیوں کا حال بھی یہی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے کھیتیاں میں پھل جو ہے اچھے طریقے سے آتے ہیں، اور کبھی پھل ہی نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا جس کے کنٹرول میں ہے وہ ساری چیزیں، وہ جو ہے صحیح سے کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، نظام کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے سارے خدا ہونے کے باوجود ان ساری چیزوں کو وہ چلا نہیں پاتے ہیں، ان کے انڈر کنٹرول نہیں ہے، کہ ساری چیزیں ایک طرح نہیں چلتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 360 ہونے کے باوجود نظام زندگی صحیح نہیں چلتی، نظام کائنات صحیح سے نہیں چلتی، تو ایک خدا ان ساری چیزوں کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تو ان کا سوال یہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پوری آیت کریمہ کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں رب کی قدرت سے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے اور رات و دن کے نظام کو قائم کر سکتا ہے، سمندر میں کشتی چلا سکتا ہے، آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، اور زمین سے کھیتیاں اگا سکتا ہے، اور جانوروں کو، طرح طرح کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، ہواؤں کو چلا سکتا ہے، یہ سارے نظام تو پہلے سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اور تم نے جو 360 بنایا وہ تو بہت بعد میں تم نے بنایا، تو اس سے پہلے بھی نظام چلتا رہا اور آج بھی چلتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایک کیسے کنٹرول کرے گا؟ تم ان سارے نظام کائنات کو دیکھو تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ان کے پیچھے ایک قدرت والا ہے جو اس کو نظام کو چلاتا ہے، وہ ہے رب واحد اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسری روایت یہ ہے شان نزول کے تعلق سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے، آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ دعا کیجئے، ایک کوہ صفا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونا بنا دے
تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے دشمن پر غالب آ جائیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں کوہ صفا کو سونا بنا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سونا بننے کے بعد یہ کفر پر قائم رہے تو میں انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا کہ پھر کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مولا تبارک و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے، درگزر فرما دے، مجھے اور میری قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دے، میں انہیں ہمیشہ حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرت کو دیکھو کہ جو رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے جو کبھی وجود میں ہی نہیں تھا، اور آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، زمین میں کھیتیاں اگا سکتا ہے اور ہوا کو چلا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر، اس کو چلانے پر قادر ہیں، تو یہ کوہ صفا کو جو سونا بنانا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اسے سونا بنا دیتا، لیکن یہ کفار و مشرکین بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے۔ اس سے قبل کے امتوں کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی مطالبہ کیا تو ان کے معجزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی ظاہر فرما دی، پھر اس کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار فرعون کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے پر مطالبہ کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اگر سونا بن جائے پہاڑ، اس کے باوجود بھی اگر یہ کفر پر قائم رہے تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پورے کائنات پہ غور و فکر کا دائرہ یہ بہت وسیع ہے، اس میں آدمی جتنا غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اتنا ہی اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری چیزیں اس پر ظاہر ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اور اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیتوں میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یعنی اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ یعنی ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی طرح بغیر ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی ہے؟ کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ بہت ہی بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، یعنی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرنے کی جائے قرار بنایا، یعنی اس قابل بنایا کہ اس زمین پر انسان زندگی گزار سکے اور اس میں رہ سکے، قیام کر سکے۔ اسے نہ اتنی سخت بنایا کہ انسان سردی گرمی سے بچنے کے لیے اس پر گھر وغیرہ تعمیر نہ کر سکے، اور نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ کوئی چیز اور خود انسان اس پر ٹھہر ہی نہ سکے۔ پھر اس زمین پر اسی اللہ نے اپنی حکمت سے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ اس کا وزن توازن برقرار رہے اور انسان
اس کی بوجھ سے ادھر ادھر نہ ڈولے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ رات و دن ہے، اس میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، یہ بھی دیکھتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، اور یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور چاند کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیے یہاں تک کہ وہ کھجور کی طرح پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کو لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہ زبردست غالب اور علم والے کا مقرر کردہ انداز ہے۔ آج علم فلکیات کے ماہر بھی اپنے تحقیقات کی روشنی میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام متعین فرمایا سورج کے لیے، چاند کے لیے، دن و رات کے لیے، جو نظام اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس زمین پر انسان کیا کسی جاندار کی بقا وہ ممکن نہیں ہے۔ اب کی قدرت دیکھیں، سورج کی رفتار سپیڈ چاند کی بنسبت کم ہے، رفتار میانہ رو ہے، کیونکہ اگر بالکل کمزور ہو کر چلے تو کافی وقت ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا، اگر ٹھہر گیا تو اس جگہ کو جلا کر راکھ بنا دے گا۔ اگر وہ تیز ہو جائے تو پھر زمین پر کوئی کھیتیاں نہ اگ سکیں گی، نہ ہی درخت، نہ ہی پتے لگیں گے، نہ ہی پھل فروٹس لگیں گے، نہ ہی دانہ۔ اگر سورج کی سپیڈ چاند کی طرح تیز ہو جائے تو پھر ایک ہی مہینے میں سردی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، اور حیوانات کی زندگیاں بسر نہ ہو سکیں گی۔ دنوں کے بھی مخصوص آثار ہیں، مثال کے طور پر کھیتیاں سورج پکاتا ہے، اس میں جو تری آتی ہے، نمی، وہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹارز میں رکھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کا بھی نظام بگڑ جائے تو ساری کی ساری چیزیں برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ قدرت ہے کہ سورج کی رفتار بھی متعین ہے، سپیڈ متعین ہے، چاند کی سپیڈ بھی متعین ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کے اوپر دریا بنا دیا ہے، اور وہ صرف ہوا میں لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، نیچے کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے لیے سہارا بن سکے، حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی بھی اس سے نیچے نہیں گرتا۔ آپ دیکھیں کہ پانی کی ٹکاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس سمندر کو ہوا میں معلق کر دیا ہے، اور اس سے ایک ڈراپ پانی بھی نہیں گرتا۔ کائنات کی ہر چیز سسٹم سے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو متعین کیا، لیکن یہ بات یاد رہے ان سارے سسٹمز کو چلانے میں ہوا کو، پانی کو، بارش کو، سب کچھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سسٹم کا محتاج ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش کرتا ہے، اب اس کا سسٹم یہ ہے، نظام یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں غذا، بچے کی پرورش کس طریقے سے ہوگی، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا کہ ماں کے پیٹ سے، ناف سے ایک پائپ نما ایک چیز بچے کے پیٹ میں کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب ماں جو بھی کھائے گی اس سے کسی نہ کسی طریقے سے غذا بن کر وہ چیز جو ہے بچے کے پیٹ میں وہ چیز چلی جاتی ہے۔
اب اس طریقے سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے. آپ دیکھیں جتنے بچے بھی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ناف سے اس کے ناف میں ایک کنیکشن رکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی پرورش کرنے میں اس ناف سے لے کر اس کے ناف تک جو کنیکشن ہے اس کا محتاج نہیں ہے. جیسے کہ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص کی بیوی حاملہ تھی اور وہ سفر میں جانے والا تھا اور اس کا سفر بہت لمبا تھا. آنے میں بہت دیر ہو جاتی، مہینوں لگ جاتے. چونکہ بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، وہ جاتے وقت اپنے وائف کے پیٹ کی طرف دیکھا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا تبارک و تعالیٰ میں اس بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. عرصہ گزر گیا. جب واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ بچے کی ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی کہ انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو ایسے ہی دفنا دیا. اب وہ قبر کی زیارت کے لیے بیوی کے قبر کے پاس آیا. تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ حیران رہ گیا کہ میری وائف کا انتقال ہو کر ایک عرصہ گزر گیا، اب یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے قبر کو کھودنا ہے. اب اس نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچہ زندہ ہے اور اس کی ماں پورا جسم گل چکا ہے، لیکن جو دودھ پینے کی جگہ ہے وہ جگہ سلامت ہے جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا کہ ماں کھائے گی، غذا بنے گی، اس کے بعد میں وہ غذا ناف کے ذریعے، پائپ کے ذریعے اس بچے کے پیٹ میں جائے گی، تب جا کے اس کی پرورش ہوگی. لیکن اس واقعے نے یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سسٹم کا محتاج نہیں ہے. اگر بچے کی پرورش کرنا چاہے بغیر کسی غذا کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کر سکتا ہے، اور بغیر کسی باہر کے غذا سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے دودھ پینے کی جگہ میں غذا فراہم کر سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانی کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی وہ انڈا ہے، مرغی کا انڈا. آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کے پیٹ میں غذا پہنچانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، لیکن چوزا جو نکلتا ہے وہ مرغی کے انڈے سے نکلتا ہے. اب مرغی نے انڈا دے دیا، اس کے بعد اس کا کام صرف اس انڈے کو سیکھنا ہے، اسے گرمی پہنچانا ہے. اب اس انڈے میں باہر سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اندر اس چوزے کو غذا پہنچا سکے، نہ ہی اندر سے کوئی ایسی جگہ ہے کہ باہر سے وہ غذا لے سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی کنیکشن کے اسے وہاں غذا پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ اسے اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ انڈا توڑ کر وہ باہر نکل آتا ہے اور اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، چاہے تو سسٹم سے غذا پہنچائے، چاہے تو جو ہے اس سسٹم کو پلٹ دے. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، نہ ہی فرشتوں کی وجہ سے اس کا نظام چل رہا ہے، بلکہ وہ ہر معاملے میں تنہا ہے. وہ بغیر کسی کی شرکت کے وہ اس بات پر قادر ہے سارے سسٹم کو چلائے. کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہوا، یہ بادل سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم لشکر ہوا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں ہوا جب چلتی ہے تو یا تو وہ کسی بیمار کو صحت یاب کرنے کے لیے چلتی ہے، یا صحت یاب شخص کو بیمار کرنے کے لیے چلتی ہے،
اور 3 ہوائیں ایسی ہیں جن میں بشارت اور خوشخبری بھی ہے. تو آپ نے اس کے نام بھی گنائے کہ مشرقی ہوا ہے، شمالی ہوا ہے، جنوبی ہوا ہے. جبکہ ایک ہوا ایسی ہے جس کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں کوئی خوشخبری نہیں ہے، کیونکہ وہ خشک اور بے برکت ہوا ہے جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. ہوا کا وجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی اور دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ ہوا ایک ایسی چیز ہے، اس کو نہ روکا جا سکتا ہے نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور ہے کہ درختوں اور چٹانوں کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتی ہے اور بڑی بڑی عمارتوں کو ویران کر دیتی ہے. اس کے باوجود ہمارے وجود کی حیات اسی سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا رک جائے تو انسان کیا کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اور مفسرین نے اس کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہوا کو اور مکھی کو پیدا فرماتا تو پوری دنیا بدبو سے بھر جاتی اور کوئی انسان صحیح سے خوشگوار سانس نہیں لے سکتا تھا. یہ چاند، اس سورج کو آپ دیکھیں، دیکھنے میں تو یہ چاند ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سے قریب ہے. یہ اس کی مسافت کے تعلق سے کہ یہ کتنی دوری پر ہے، سائنسداں کہتے ہیں کہ چاند ہم سے تقریباً 2.5 لاکھ میل سے بھی زیادہ دوری پر ہے. اور اسی طریقے سے اس کا حجم یعنی یہ کتنا بڑا ہے، تو آج کل کے سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے تقریباً 50 گنا زیادہ بڑا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا ہے اور اس کے باوجود دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہے. اور سورج کے تعلق سے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا روشنی کے لیے، یہ بھی زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے اور زمین سے 149 ملین کلومیٹر دور ہے. سورج ہی کی طرح اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے کہ کواکب ہیں، سٹارز ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آپ نے پڑھا، پھر فرمایا افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیتوں کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے. زائی سے کسی نے پوچھا کہ آدمی اگر فکر کرنا چاہے کسی آیت کریمہ پر کہ وہ منزل تک پہنچ جائے، مقصود تک پہنچ جائے، تو کن آیتوں پر غور کرے؟ تو آپ نے انہی آیتوں کو پڑھا اور فرمایا کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ رب کی نشانیوں کو وہ سمجھے گا اور اس کی قدرت کی جلوہ گری کو وہ دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو،
اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين۔ اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين، اللهم دمر ديارهم، شتت شملهم، فرق جموعهم، اللهم مزق حكومتهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔